ہاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہاں تو عزیز طلبہ، آج آپ کی آزادی کا دن ہے، 14 اگست 1947 سے لے کر آج 14 اگست 2022 ہے۔ تو ٹوٹل اس قوم کی آزادی کو جو اصل میں غلامی ہے اس کو کتنے سال ہو گئے؟ 75 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 75 سال۔ جو کچھ آپ کو سکولوں میں بتایا جاتا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کے دہرانے کی عادے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ آپ سے چھپایا جاتا ہے وہ آپ کو بتانا مقصود ہے۔ اب بات توجہ سے آپ سنیں سب، یہ جو قانون ہے ہمارے ہاں ملک میں، قانون، یہ قانون کب بنایا گیا تھا؟ برٹش لا اسے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برٹش لا، یعنی برطانیہ کا یہ قانون بنا ہوا ہے جس کے آج بھی یہ قوم غلام ہے ہم سب۔ برٹش لا یہ کب سے بنا تھا؟ کب بنایا گیا تھا؟ یہ سن میں بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھنا ہے۔ 1860 ہے۔ کیڑا سن؟ 1860 عیسوی۔ اس وقت یہ برطانیہ نے قانون بنایا تھا کہ ہم اپنے ہی قانون نظام کے تحت مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک دے دیں تو اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں، قانون ہمارا ہی وہاں چلے گا، یہ ہمارے ہی غلام بن کر رہیں گے، لہذا ان کو ملک علیحدہ دے دو۔ یہ پس منظر تھا ان کا منصوبہ انگریزوں کا اصل میں۔ اب تھانوں میں، کورٹ کچہریوں میں جو بھی قانون ہے وہ وہی 1860 کا بنا ہوا ہے، جو اصل ہے وہی چل رہا ہے۔ تو یہ قانون کب بنا تھا؟ 1860 عیسوی میں۔ اور پھر انہوں نے ایک آدمی ایسا تلاش کیا مسلمانوں میں، یعنی جس کے ذریعے وہ ملک کو علیحدہ کر دیں مسلمانوں کو۔ اب انہوں نے وہ آدمی کیسے تلاش کیا؟ اور ان کا یہ سوچ تھا کہ آدمی ایسا ہونا چاہیے جو ہماری فکر و عمل اور ہماری تہذیب کا پلا پڑا ہو۔ اب ان کو یہ مسٹر ملا جس کو مسٹر جناح کہتے ہیں۔ اب اس نے لندن میں، توجہ بھائی، یہ اصل میں کراچی تھا، اصل جو ان کا رہن سہن تھا۔ اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ پونجا جناح۔ مسٹر کے ابے کا نام کیا تھا؟ پونجا جناح۔ چمڑے کا کاروبار تھا اس کا۔ تو وہاں وہ مشنی سکول جو تھے نا پرائمری کے، اس کا وہ ٹیچر بھی تھا پونجا جناح، کراچی میں۔ وہ ادھر توجہ۔ تو وہاں مسٹر 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا تو وہاں انگریز آیا برطانیہ سے، یعنی انہیں عیسائیوں کے سکول تھے جو مشنی سکول اس وقت چلتے تھے، وہاں تعلیم ہوتی تھی۔ تو مشنی سکول، عیسائی سکول کا وہ ٹیچر تھا پونجا جناح جو تھا کراچی میں۔ تو یہ مسٹر بھی وہاں پڑھتا تھا 5ویں 6ٹھی میں۔ تو جو انگریز تھا نا، گوکھلے، اس کا نام تھا گوکھلے، اور ایک اور نام تھا اس بے وقوف کا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسٹر کو کہ یہ بچہ بڑا ہونہار ہے اور تیز ذہن ہے، تو اس نے پونجا جناح سے کہا کہ یہ بچہ ہمیں دیجیے، ہم ان کو وہاں پڑھائیں گے، اس کی تعلیم و تربیت کریں گے۔ تو پونجا جناح نے دے دیا کہ لے جاؤ۔ اس انگریز نے بحری راستے، اس وقت بحری بیڑے چلتے تھے، تو وہاں اس نے مسٹر کو بٹھا دیا اور ایک اور ساتھی بھیج دیا۔ تو قوم کے بابا جی جو تھے وہ لندن پہنچ گئے۔ یہ چھوٹے بچے جو ہیں نا، میں اٹھ پڑا تو آپ کو ڈنڈے پڑیں گے، تو خاموشی سے بیٹھو، توجہ میری طرف کرو۔ اب میں دوبارہ آپ کی آواز سنی تو میں اٹھ کر نہ ماروں گا، یہ سوچ لو۔ اب وہاں چلے گئے مسٹر جی، وہاں چلے گئے، وہاں پھر مڈل کیا، میٹرک کیا، ایف اے کیا، پھر یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے لیے لندن میں 3 یونیورسٹیوں کا دورہ کیا گیا، جن میں سے ایک لیگن یونیورسٹی ان کو بابا جی کو پسند آئی،
اور لکھنے سے یونیورسٹی جو تھی نا اس کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا دنیا کے 100 سیاستدانوں کے نام، دنیا کے 100 عظیم قانون دانوں کے نام، اور وہاں سب سے پہلا نام انگریزوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا تھا، اور دوسرا نام حضرت عمر پاک کا ایک بیچ میں لکھا ہوا تھا، باقی سب کافروں کے نام تھے۔ اب وہ کالج میں کتاب بھی مل جائے گی، 100 عظیم آدمی، مائیکل ہارٹ انگریز کنجر جو ہے اس کی لکھی ہوئی ہے، اور آسم بٹ بے وقوف نے اس کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے والا نیچری اس کنجر نے وہاں رد نہیں کیا، جو اس نے بکواسات لکھی ہیں مائیکل ہارٹ نے اس نے رد نہیں کیا، اسی طرح ترجمہ کر دیا۔ تو خیر قصہ مختصر، بابائے قوم جو تھے وہاں وکالت کرتے رہے آخر جنٹل وکیل بن گئے، اور وہیں بابے کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی۔ ایک رن تھی جو بابے کی بعد میں بیوی بنی، پہلی اس کی بیوی کا نام جانتے ہو؟ بابے کی پہلی بیوی کا نام، وہ تو بعد میں پہلی جو نام تھی جو گجراتی اس کی اپنے رشتے سے تھی، اس کا نام میٹھی بائی تھا۔ کیا نام تھا؟ میٹھی بائی۔ کہاں تو ہن قوم ساری میٹھا میٹھے تے لگ گئی ہے، سمجھ آئی؟ اب توجہ سے بات سنو، اب جو بابا جی تھے نا اس کا خاندان سن لیں۔ بابا جی جو تھے نا پونجا جنا، اس کے بیٹے تھے 3۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ پونجا جنا کے بیٹے کتنے تھے؟ 3۔ یعنی پہلا بیٹا جو تھا یہ تھا محمد علی جس کا نام ہے مسٹر، دوسرا اس کا نام تھا بندے علی، کیا نام تھا؟ بندے علی، تیسرے کا نام تھا احمد علی، کیا نام تھا؟ احمد علی۔ پہلا محمد علی جو ہے یہ 1876 میں پیدا ہوا، بندے علی 1880 میں، احمد علی 1886 میں۔ اور پونجا جنا کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 3، 4 بیٹیاں، کتنی؟ 4۔ پہلی بیٹی کا نام ہے رحمت، دوسری مریم تھی جس کا نام ہے مریم نام ہے، تیسری شیریں مٹھاس۔ ادب نال نہ لاؤ بابے ہوئے تہاڈی اما جی تسی ہسدے پے مٹھاس دے نا تے تہاڈی جیباں پھردے پے تساں چوں چھڑا شیریں۔ اور 5ویں نمبر پہ فاطمہ بروزن خاتمہ جنا، کتنی ہو گئی؟ 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ بابے کا خاندان ہے پونجا جنا کا۔ وہ آپ تعارف کرا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہاں بھی وہ یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں نا، یہ مادر ملت جو ہے نا قوم کی، اس نے یہ کتاب لکھی ہے میرا بھائی، جسے میں نے یہ آپ کو حوالہ دیا ہے نا، میرا بھائی۔ یہ مسٹر جو پہلے تھے نا مونچھیں تھی، پہلے مونچھیں تھی، یہ پرانی تصویر ہے، وہاں گیا تو مونچھیں بھی اتر گئے، سب کچھ اتر گیا۔ ہم یہ پھر رتی بھائی کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ میرا بھائی جو ہے نا، میرا بھائی، اس سے یہ جو حوالہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میرا بھائی کتاب ہے، اور اس میں یہ وہ بات یہ میرا بھائی ہے، دیکھ رہے ہو میرا بھائی، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ مادر ملت نے کتاب لکھی ہے اپنے بھائی پہ اوپر۔ اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے، لکھنے دن کی بجائے کسی دوسری ان میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا، یعنی یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لال گو کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا، میں نے امتحان پاس کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں یہ امتحان پاس کر لوں گا۔ میں نے لندن کی مختلف انز کو دیکھنے کا خیال کیا، کتاب خاکی تھے لینا، اور وہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے ملاقات کر کے پہلے سے فیصلہ کر لوں کہ کس ان میں داخلہ لیا جائے، ان میں، ان کو مراد یونیورسٹی لیا جائے۔ اپنی معلومات اور تبادلہ خیال کے نتیجہ میں لیکن ان کی بجائے کسی دوسری ان میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے بعد میں نے لیکن ان کے صدر دروازے پر اپنے پیغمبر اعظم کا نام، اب یہ دیکھو جو پہلے میں نے آپ کو بات بتائی ہے، توجہ،
لیکن ان کے یعنی لکھنے سے ان میں کہ صدر دروازے پر آپ نے پیغمبر اعظم کا نام دنیا کے عظیم مقننوں میں، مقنن ہوتا قانون بنانے والا، یعنی دنیا کے ساو عظیم قانون دان، مقننوں میں درج دیکھا تو میں نے منت مانی یا عہد کیا کہ لال گو میں کامیابی حاصل کر کے لکھنے میں داخلہ لوں گا۔ یہ سمجھ آئی؟ اب بات توجہ سے سنو، اگلی بات۔ اب وہاں خیر داخلہ لے لیا، داخلہ ہو گیا لکھنے سن میں، اور جس کو یعنی اتنی سمجھ نہ آئی کہ وہاں انہوں نے لکھا 100 عظیم قانون دانوں کے نام، اور بابے نے سمجھا کہ کتنی ان کے دلوں میں ہمارے نبی کی عظمت ہے کہ پہلا نام رکھا ہے، لہذا میں یہیں پڑھوں گا۔ جیسے آج بھی یہ بدھو قوم جہاں اسلام کا لیبل لگا ہو، اندر کفر بانٹ رہے ہوں، اوپر اسلام کا لیبل لگا تو کہتے ہیں یہاں اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو پہلا پاگل تھا اس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ انہوں نے تو جملہ ایسا لکھا ہے کہ جس جملے کو صحیح سمجھنے والا بندہ کافر ہو جاتا۔ دنیا کے 100 عظیم قانون دان، ایک نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک حضرت عمر پاک کا، اور باقی سارے کافروں کے نام، اور یہ سب کون ہے؟ عظیم ہے، نعوذ باللہ۔ کون ہے؟ عظیم ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کافر بھی عظیم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہے۔ 100 عظیم قانون دان، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جس کے برابر 1.25 لاکھ نبی نہیں ہو سکتے، اور ان کنجروں نے ایسا جملہ لکھ کر پہلا تو کفر اس نے وہی کیا کہ جس کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کافروں میں انہوں نے ہمارے آقا کریم کا نام لکھ دیا، اور پھر برابر کر دیا کہ صاحب عظیم ہے، کافر بھی عظیم ہے نعوذ باللہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو خیر وہاں یہ ان ہو گیا، ان میں ان ہو گیا۔ اب وہاں پن کیا لگتی ہے دیکھیں بھائی، یہ پن ہے جو وہاں لگی، رتی جنا، کیا ہے؟ رتی جنا۔ اب بابا جی نے وہاں اپنے اس میں کیا کہتے، اب وہاں لکھنے دن میں ان ہو گئے، تو جو بابا جی جو ہے نا، بابا قوم، ان کا جو کمرہ تھا نا، اس کمرے میں رتی کا آنا جانا ہو گیا۔ رتی نے بابے کو دیکھا، بابے نے رتی کو دیکھا۔ بھائی جو کتاب میں وہی بتا رہا ہوں۔ اب یہ رتی جنا ہے، خواجہ رضی حیدر اس کا لکھنے والا ہے، بابے کی رفیقہ حیات ہے، زندگی کی ساتھ تھی، اور یہ بابے کی پہلی تصویریں، بابے کے سر کے اوپر پگڑی بھی تھی جب یہاں تھا، اپنے دیسی ماحول میں تھا تو پوچھیں بھی تھی، پگڑی بھی تھی، اور جب اپنی تہذیب سے نکلا تو سب کو چٹ۔ یہ لیڈی مڈونا بھی ہے اس کی، یہ جوانی کی تصویر ہے بابے کی۔ چلو یہ جناب صفحہ نمبر 45 پہ اب کیا لکھا جا رہا، اس پہ دیکھو غور سے، یہ پنکھا بند کر دو تھوڑی دیر۔ لکھا ہوا ہے، اور پھر یہی ہوا جب وقت نے اپنے پر سمیٹے تو رتی بائی 18 سال کی ہو چکی تھی، چنانچہ وہ نہایت جرات مندی اور سرشاری کے عالم میں اپنے والدین کی ڈیوڑی پار کر کے مالا بارحل پر واقع محمد علی جناح کی کوٹھی میں پہنچ گئی۔ بھئی شروع سے بابے کے ساتھ یونیورسٹی میں کالج میں یہی ہوا تھا، تو آج اگر یہ کالجوں میں یہ کوڑی منڈا ایک دوسرے سے پھنس جائیں تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب قوم کی بنیاد یہ رکھی رہی گئی ہے شروع سے، سمجھ آ گئی؟ اوے خاموش، یہ پتہ چل گیا۔ اب رتی جناح کے حسن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں، جو پہلے آپ کو بتایا بھی تھا۔ یہ بلبل ہند مس سروجنی نائیڈو ہے، جو سہیلی تھی بابے کی۔ یہ تصویریں ابھی، یہ تو فوٹو کاپی ہے نا، آپ رنگین تصویریں دیکھتے تو آپ کے لبوں سے پانی گر گرتا، اتنی حسین ہے یہ۔
آپ اپنے لبوں کو کنٹرول نہ کر سکتے، آنکھوں کو؟ بھائی ہم تو وہی کہہ رہے ہیں نا جو لکھا ہوا ہے، اب مجرم تو وہ ہے جنہوں نے لکھا، ہم تو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہ صفحہ 84 پہ رتی جناح کو حسن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت رتی جناح اتنی خوبصورت تھی کہ ان پر کوکاب کی پریوں کا تھا گمان ہونے لگتا تھا۔ لتوانو نام رادو بلا کے سکول والے آتا تھا نا اپنی اما دی شان، تسی اما دی شان سن کے خوش نہیں ہو رہے ہو؟ اما دی شان ایڈی سونی بھی کوکاب دیا پریاں دا سایہ گمان بنتا۔ اچھا جی، اب آگے کیا ہے جی؟ ہاں یہ بھی ایک تحفے والی بات ہے، یہ صفحہ 138 پہ جو اکثر میں نے آپ کو حوالہ بتایا تھا، کیا ہے؟ 1919 کو 14 اگست 1919 کو شام کے وقت جناح اپنی اہلیہ کے ساتھ تھیٹر گئے ہوئے تھے، ہاں کہ ان کو بہت عجلت میں تھیٹر چھوڑنا پڑا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ رتی جناح درد دے میں مبتلا تھی۔ یہ پنجابی مطلب یہ بنتا وا بھائی جس قوم دا بابا گبھن رن نو لے کے لندن دے تھیٹر چپڑیا ہوئے تے مڑ انہوں تھیٹروں آنا پوے، رن سو پئی، اگو کڑی جم پئی وینا، بابے دی بیٹی دا نام کی ہے وینا جناح، کی نام ہے؟ جیڑی انڈیا دے نیولی واڑیا کنجر نال نس گئی، مگرو رن جو نسی کہ جی ماں ہوئے جی دھی ہوندی ہے اس گال نو کدی بھلا بھی ہے نا، اما مگرو نسی آئی نا تے دھی اگو نس گئی۔ میرے تے اجراج راج نہ کرا سونا نالے جان جا بھی سننا، میں تا جناب صرف پڑھیا بیان پہ کر، سمجھ آ گئی؟ تو یہ جناب 1919 کیڑی تاریخ آئی؟ 1919 کو بابا جی اپنی رن کے ساتھ تھیٹر گئے ہوئے تھے لندن میں، جبدے آنا پیا کیونکہ کڑی منڈا ہونے والا سی، جدو واپس آئے تھے وینا جم پئی، وینا کی ہوئے جم پئی، تے کندے نال نسی سی؟ نیولی واڈیا، کیڑے سونے سونے نام ہیں یہ، تھانوں کسے دسنے گلاں؟ میں تھانوں مفت دس رہا تے جیڑے سکول والے نے تھوڑے کو فیساں لا کے تھوڑی مت مار دے بھائی، چلو کنجرو پیسے تسی فیساں لیندے ہو، قوم نو سبق تو سیدھا دے ہو۔ ہاں یہ عجیب ہے، یہ عجیب ہم دکھا رہے ہیں۔ آخری بات اس پہ ہم بات کرتے ہوئے رتی بائی کی خوبصورتی، حسن کی تعریف۔ رتی بائی اس قدر خوبصورت تھی، رتی بائی اس قدر خوبصورت تھی کہ ان سے ملنے اور ان کو دیکھنے والا کوئی شخص بھی ان کی دلکشی کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اب اس کا پنجابی ترجمہ یہ آ کہ جیڑا رتی نو ویندا آنا دل ناپ کے بہ جاتا، ہائے دل لے گئی۔ جس قوم دی اما دل ہر ایک دا لے جاوے تے قوم زندہ ہوندی ہے دل نال، دل تا لے گئی انہاں دی اما، قوم گئی ساری مار۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو 14 اگست کے حوالے سے بابا جی کی جو تھی نا، آخر پہ ہم بات بابا جی کی سنو، بابا جی کی بات سنو۔ ہاں نہیں عزت تو ہوئی، یہی تو کام ہے یہاں پہ آخری نتیجہ کی بات بتاؤ کہ ہاں اب یہ دیکھیں، یہ کتاب کا نام ہے محمد علی جناح۔ کیا نام ہے؟ محمد علی جناح۔ اس پہ لکھا ہے آزادی، جو یہ جو ہم آزادی بنا رہے ہیں اس بات، وہ خاموش توجہ، جمال ادھر ترجمہ کو چھوڑو، آخری بات سنو۔ یہ جو آج آزادی ہے نا، رنا مرد کڑیاں منڈے سارے آزاد، ہاں یہ مڈ ہے، مڈ
ایک اور نہایت اہم معاملہ، توجہ، اپنے ابے دی تقریر سنو. ایک نہایت اور معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چلیں. یہ دیکھو شانہ بشانہ کی نہ چلایا، ہاں کاف کتے والے نال، کاف کشش والے نال، سمجھ آ گئی؟ کاف کشش والے نال قائد اعظم کا مطلب ہے مکار، مکار اعظم. شانہ بشانہ وہ کہندا بھی ترقی نہیں ہونی جب تک شانہ بشانہ نہ چلے. ہم بری رسم و رواج کا شکار ہیں. یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح مبوس ہیں، یعنی گھروں میں قیدیوں کی طرح مبوس پابند رہیں. یہ تو بری رسم و رواج ہے، یہ بابے نے کہا ہے. ہاں اب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں گھروں میں قرار پکڑو. تو بابا جی کہہ رہے ہیں کہ گھر کی چار دیواری میں ان کو قیدیوں کی طرح مبوس رکھنا یہ بری رسم و رواج کا شکار ہے. اب آگے کیا کہتا ہے؟ میرا مطلب یہ نہیں، اگوڑ پھیری مارے ہے منافقاڑی، میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم مغرب کی زندگی کی برائیوں کی نقالی کریں، لیکن ہمیں خواتین کا رتبہ اسلامی تصورات اور معیار کے مطابق تو بلند کرنا چاہیے نا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آگے اسلام نے عورتوں کو کوئی رتبہ نہیں دیا ہے، لہذا اب ہمیں بلند کرنا چاہیے. جن قابل مذمت حالات میں ہماری خواتین کو رہنا پڑتا ہے اس کا بھی کسی جگہ حکم نہیں ہے. یعنی قابل مذمت کیا کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو گھر چ رکھنا، پابندی پردے چ رکھنا، یہ قابل مذمت گلا ہے. بابا جی کہہ رہے ہیں آخری بات ہم اس بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کتاب کا نام ہے قائد اعظم کے خاندانی تنازع. خاندانی تنازع یعنی قائد اعظم دا عقیدہ نظریہ کیا فرقہ کیڑا، یہ اس پہ. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو مسٹر جناح تھا اس کا جو عقیدہ تھا سب سے پہلے یہ کھوجا شیعہ تھا. کھوجا شیعہ، کھوجا شیعہ جو ہوتے ہیں وہ گھوڑے کے نفس کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، کھوجے. پھر کھوجا شیعہ کو چھوڑا اس نے اثنا عشری شیعہ بنا، 12 اماموں کی امامت کا قائل، جیسے اب یہ شیعہ ہے، شیعہ تھا اور یہ پکا شیعہ تھا. اب یہ نہیں سب بتاتے کہ اس کا مسئلہ کیا تھا. یہ پوچھنا ٹیچروں فرنیچروں سے پوچھنا جی قائد اعظم دا کی عقیدہ، آپ کو سب سے پہلے جو تو کوئی جانتا ہوگا تو وہ کہے گا آپ چشتیوں کو تو نہیں سنتے، وہ پہلی بات آپ سے یہ کرے گا. اور اگر نہیں کوئی ایسا جان تو کہے گا بیٹا آپ کو اسے کیا لینا دینا، آپ کو اسے کیا لینا، وہ رہنما تھے بھاری پاکستان تھے، کوئی بھی مسئلہ عقیدہ اسے آپ کو کیا. تو سکول کا تو مقصد ہی یہی سب ایک ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ مسٹر جو ہے صفحہ نمبر 14 قائد اعظم کے خاندانی تنازع، کتاب کا نام صفحہ نمبر 14 پہ لکھا ہے. دوسری شہادتوں نے بھی تصدیق کی کہ مس فاطمہ جناح، مس آئی مس یو، مس ایٹم بم، ایک فلم بنائی ہے مس ایٹم بم فلم ہے نا. جس قوم دی کڑی ایٹم بم ہے انہوں نے اجے لوڑ ہے بڑے بڑے میزائل بنا پڑتی، یہ حکم ہے ایٹم بم کافی ہے. اچھا مس فاطمہ جناح کی رحلت کے بعد ان کی رہائش گاہ سے علم، ایجنڈا اور پنجہ برآمد ہوئے. شیریں بھائی کیوں نہیں صدر کا دعوے کے خلاف آگے چلنا کام. یہ ہوں کنجر لکھن والا جڑا ہے نا آخر تے پھیری ماردا پیا، لکھن والا پہ آندا
عدالت فیصلہ کون نتیجہ پر نہیں پہنچی، یعنی کوٹ دے وچ بڑے تبصرے ہوئے بھی سنیاں یا شیعہ جدوں جائیداد ونڈن دا مسئلہ آیا اوتھے مسلک دی گل آ گئی، ہن کوٹ والا جڑا جج آ کسی نتیجے تے نہ پہنچ سکیا، ادوں بھی دلیلاں اس فیصلہ اے دیتا قائد شیعہ نہیں تھا، وہ سنی بھی نہیں تھا، محض ایک مسلمان تھا، یعنی اس کا مطلب ہے سنی مسلمان نہیں ہے، سنی مسلمان نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ خیر ہم بس اس پہ بات اتنی کافی ہو گئی۔ آپ کو آزادی کے موقع پر ہم نے بڑی خوش نمائی سے اس قوم کی اماں کا تھوڑا سا تعارف کرایا اور ابے کا بھی تھوڑا سا تعارف کرایا، تو اب آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہم شروع سے ہی وڈے ٹکے ہوئے ہیں، سمجھ آ گئی؟ شروع سے ہی۔ اور بابے کے ذریعے انہوں نے جو آزادی دی وہ یہی تھی کہ آپ ہمارے قانون کو چلائیں گے اور جمہوری نظام کے تحت آپ چلیں، اور جمہوریت جہاں آ جائے وہاں اسلام ختم ہو جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ الیکشن، یہ ممبری، یہ کونسل، یہ صدارت بنائے آزادی نے خوب پھندے، میاں نجار چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ کے رندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اقبال نے جمہوری شیطانوں کو گندے انڈے کہا ہے۔ گندے انڈے جو بچہ پیدا ہو سکتا، گندے انڈے کا سالن بن سکتا، کیڑی دی آنکھیں سرما پا سکتا، کیڑی دی آنکھیں سرما پا سکتا؟ یہ جڑے ملا تے پیر آ اج کل یہ کیڑی دی آنکھیں سرما پاؤنا چاہتے ہیں، جی کیڑی دی آنکھیں سرما پہ سکتا ہے تو پھر ووٹاں نال دین بھی آ جائے گا۔ یہ بعد میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، یہاں بات سمجھ آ گئی؟ تو آج کی ہماری گفتگو بس اتنی 14 اگست کے تعارف کے حوالے سے تھی، اور جو ہمارا دینی اصل دن تھا وہ 27 لیلۃ القدر کی رات تھی جب ملک کو علیحدہ کیا گیا تھا۔ کیا ہمارا دن تھا؟ 27 لیلۃ القدر، رمضان شریف کی 27ویں کی تھی، تو وہ ہمیں دن ملا ہی نہیں، یا جمعہ ہمیں نہیں ملا، وہ دن نہیں ملا جو جس پہ ہم نے یہ آزادی کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں دین کا سچا پکا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔